بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کو گناہ سے آلود نہیں کیا یعنی ظلم سے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بہت گراں گزری۔ وہ کہنے لگے، بھلا ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آیت میں ظلم سے گناہ مراد نہیں ہے بلکہ شرک مراد ہے۔ کیا تم نے حضرت لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا؟ شرک بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری 6918۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گنوار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس نے پوچھا، پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کو ستانا۔ پوچھا، پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا، غموس قسم کھانا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غموس قسم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جان بوجھ کر کسی مسلمان کا مال مار لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا۔ صحیح بخاری 6920۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے جو گناہ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں کیے ہیں، کیا ان کا مواخذہ ہم سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اسلام کی حالت میں نیک اعمال کرتا رہا، اس سے جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور جو شخص مسلمان ہو کر بھی برے کام کرتا رہا، اس سے دونوں زمانوں کے گناہوں کا مواخذہ ہوگا۔ صحیح بخاری 6921۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بے دین لوگ لائے گئے، آپ نے ان کو جلوا دیا۔ یہ خبر ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں حاکم ہوتا تو ان کو کبھی نہ جلواتا، یعنی دوسری طرح سے سزا دیتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ میں جلانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ اللہ کا عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے کسی کو مت عذاب دو۔ میں ان کو قتل کروا ڈالتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے، اسلام سے پھر جائے، اس کو قتل کر دو۔ صحیح بخاری 6922۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور عرب کے کچھ لوگ کافر بن گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، تم ان لوگوں سے کیسے لڑو گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے، مجھ کو لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک حکم ہوا جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے بچا لیا۔ البتہ کسی کے حق کے بدل اس کی جان یا مال کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ اور بات ہے۔ اب اس کے دل میں کیا ہے، اس کا حساب لینے والا اللہ ہے۔ صحیح بخاری 6924۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تو خدا کی قسم اس شخص سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے جیسے نماز جسم کا حق ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ مجھ کو ایک بکری کا بچہ نہ دیں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے، تو میں اس کے نہ دینے پر ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں جو لڑائی کا ارادہ ہوا ہے، یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اور میں پہچان گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے حق ہے۔ صحیح بخاری 6925۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سہل بن حنیف بدری صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوارج کے سلسلے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور آپ نے عراق کی طرف خاص اشارہ فرمایا تھا
کہ ادھر سے ایک جماعت نکلے گی۔ یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے باہر نکل جاتا ہے۔ صحیح بخاری 6934۔